السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 14 تا 17 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو تدبیر اختیار کی، تدبیر الہی، اس کا جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت وقت کا وہ فرعون ظالم کر رہا ہے جو ہزاروں بچوں کو قتل کرواتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں ہوتی ہے، اور پھر اس فیز کا اہم مرحلہ کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر اپنی والدہ محترمہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ والدہ محترمہ ہی ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، اور ایک طرف والدہ محترمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی گود میں ہے، اور دوسری طرف وہی ظالم فرعون جو بچوں کو قتل کروا رہا ہے، ایک بچے کی حفاظت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے وہ آپ کی والدہ کو انعام و اکرام بھی دیتا ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور وہ ہو کے رہے گا۔ یہ پہلا فیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد۔ دوسرا فیز، موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنے زور کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے آپ کو حکمت دی اور علم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو چیزوں کی نشاندہی ارشاد فرمائی، حکم اور علم، یعنی وہ سچی تعلیم جس تعلیم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دور میں کامیاب ہونا ہے۔ سچی تعلیم، سچی فلسفی ضروری ہے، اسی پر آگے بنیاد تشکیل دی جائے گی، جماعت بنے گی، اور پھر اللہ رب العزت اسی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو اس ظلم سے، ظالم حکومت سے ٹکرانے کی تربیت ہے، اور ظالم حکومت سے، فرعون سے ٹکرا کر کامیاب ہونے کی تربیت۔ اور حکم اصل میں یہ دونوں نبوت کی بنیادیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سچی تعلیم کے نتیجے میں پھر ایک سیاسی، معاشی، عدل کا نظام، جو پہلے ظلم کا نظام ہے، اس کو ختم کریں گے، اور اس کی جگہ پر آزاد انسانی حقوق کا نظام قائم کریں گے۔ یہ حکم اور علم یہ نبوت کے خاصہ ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت انبیاء کی تربیت فرماتے ہیں۔
درست خطوط، درست اقدامات کی نشاندہی کر کے فیوچر پلاننگ دیتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام سچی جماعتیں تشکیل دے کر اس کی ایک ریٹ قائم کرتے ہیں، اس کا سسٹم بناتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرما دی، ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ اپنے بندوں کو قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ سلسلہ نبوت تو نہیں ہوگا، لیکن ہر دور کے معروضی حالات کے مطابق سچا علم، اس سچے علم پر سچی تربیت، اور پھر جو انہوں نے ایک سچا نظام قائم کرنا ہے، اس کی مینجمنٹ، اس کی حکمتیں، وہ ساری اللہ آج بھی عطا کریں گے اور قیامت تک اپنے بندوں کو عطا کرتے رہیں گے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن ایسا ہوا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے گھر تھے تو والدہ محترمہ تاکہ فرعون کو پتہ بھی نہ چلے تو دودھ پلا کے اس کے محل میں بھی بھیج دیتے تھے، اور ویسے بھی ضروری تھا کیونکہ اس محل میں تو رہنا ہے آپ نے، تو کبھی وہاں چلے جاتے تھے، کبھی اپنی والدہ کو محترمہ کو ملنے آ جاتے تھے، اور دیکھتے رہتے تھے بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ فرعون اور اس کی اشرافیہ اور اس کی پارٹی اور اس کی قوم جو قبطی قوم ہے وہ بنی اسرائیل پر مظالم ڈالتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہوتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، آپ شہر میں تشریف لائے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وقت ایسا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بے خبر تھے، غفلت میں تھے، یا تو رات کا وقت تھا یا دوپہر کا ایسا وقت تھا جب سب لوگ کوئی کھانا وغیرہ کھا کے قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور یا پھر رات کا وقت ہے کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، آپ نے محسوس کیا اور پایا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہَذَا مِن شِيَعَتِهِ، ایک تو آپ کے رفیقوں میں سے ہے، قبیلے میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے دشمن کا بندہ ہے، یعنی فرعون اور اس کی جو پارٹی ہے اور جو اس کی قوم ہے، قبطی قوم کا بندہ ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جب ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور قبطی پہلے بھی یہ مشہور تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبطی مار رہا ہے بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیلی آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یہ تو مجھے مار رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لہذا انہوں نے فریاد کی، فاستغاث، فریاد کی انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً پہلے ان کو چھڑایا ہوگا، کوئی نصیحت کی ہوگی، لیکن جب وہ قبطی باز نہیں آیا تو صرف سمجھانے کے لیے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جیسے ایک انسان نہیں سمجھتا تو ایک جو درمیان میں تیسرا بندہ ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ ایک تھپڑ لگا دے گا، کوئی مکہ لگا دے گا، کوئی گریبان پکڑ کے جھنجھوڑے گا۔ تو صرف جھنجھوڑنے کے لیے ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اور جو ہی مکہ رسید کیا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بندہ اسی وقت مر گیا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں جس کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ تو شیطانی کام ہو گیا، درست کام نہیں ہوا، ظاہر قتل تو ہو گیا وہ۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ جو شیطان ہے یہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، بڑا واضح طور پر یہ گمراہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے
ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے تو اپنے اوپر زیادتی کر لی، ظلم کر لی، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ یعنی نیتاً موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس کو قتل کرنا ہی نہیں چاہتے، لہذا اللہ سے بھی درخواست کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، بظاہر یہ قتل جو ہے یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت سے درخواست کی، مغفرت کی، فغفر لہ، اللہ نے ان کی فوراً بخشش فرما دی، اللہ نے درخواست فوراً قبول کر لی، اور قبول کرنی ہی تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بظاہر اتنا قصور نہیں تھا، پریکٹیکل تو ہو گیا کہ نظر آ گیا کہ وہ بندہ قتل ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ پہ ان کے کوئی ارادے نہیں تھے۔ قال رب بما انعمت علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے پروردگار جیسا تو نے فضل کیا ہے میرے اوپر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر میں آئندہ کبھی بھی کسی مجرم کے لیے کوئی مددگار نہیں بنوں گا۔ مقصد یہی تھا کہ میں آئندہ محتاط ہو جاؤں گا، کوئی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گا جو غلط کام ہے، جو میرے منصب کے خلاف ہے، یا عمومی سماجی سطح پر جس کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ فرعون جتنا مرضی ظلم کر رہا ہے وہ تو ہے ہی ظالم، وہ بچوں کو ذبح کروائے، بڑوں کو قتل کرے، یا یہ جو قبطی لوگ ہیں بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ تو ان کے اینڈ سے ہے، لیکن میرے اینڈ سے کیا ہوگا؟ میں آئندہ اس کے محتاط ہو جاؤں گا، اور کوئی کسی قسم کی زیادتی میری طرف سے اے اللہ آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ نے آپ کو معاف فرمایا، اللہ سب کچھ جانتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کے لیے پھر اللہ نے فغفر لہ، آپ کو معاف کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ جاری ہے اور اگلے دروس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش فرمائے، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام ہمارے بھائیوں عزیزوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی شادیوں کے مسائل ہیں، ان کے جاب کے مسائل ہیں، اللہ ان میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔